الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیے گا درود پاک پڑھیے گا اللہم صلی علی سیدنا محمد نہایت ہی واجب الاحترام دوستان عزیز اللہ رب العزت خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے احسان عظیم ہے کہ جس نے آقا رحمت پیغمبر رحمت دنائے سبل ختم الرسل مولائے کل تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ آج کی یہ مجلس نور میں اور آپ مرحومہ مغفورہ بھائی ذوالفقار صاحب بھائی نور حسین صاحب کی والدہ محترمہ ہماری خالہ جان جس دنیا سے چلی گئی ہیں، ان کی تعزیتی پروگرام میں حاضر ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ مرحومہ کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ احباب محترم، ماں کی عظمت و شان کے حوالے سے گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ قبلہ نے بڑا درد بڑا خطاب آپ کو سنایا ہے۔ اللہ ان کے درد میں، سوز میں، علم میں، عمل میں ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائے۔ دعا کا وقت ہے، فقط چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا ہی کے لیے میں اور آپ یہاں حاضر ہیں۔ 15ویں پارے سے چند لفظ جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا۔ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ کا حکم ہے، تیرے رب کا حکم ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، حکم ہے تیرے رب کا، فرمان ہے تیرے رب کا۔ انسانیت کے نام، امت مسلمہ کے نام اللہ خالق کائنات نے پیغام دیا، فرمایا میرا یہ حکم ہے۔ باری تعالیٰ کیا حکم ارشاد فرما رہا ہے؟ فرمایا اللہ تعبدو، عبادت فقط اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، سر اسی کی بارگاہ میں جھکانا ہے، سجدہ اسی کی بارگاہ میں کرنا ہے، عبادت اسی کی کرنی ہے۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، فرمایا تیرے رب کا حکم ہے۔ قضاء حکم ہی کے معنی میں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا قضائے الہی سے انتقال کر گئے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے انتقال کر گئے ہیں۔ کچھ احباب رضائے الہی بھی کہتے ہیں، معنی اس کا بھی کوئی غلط نہیں ہے، لیکن قضائے الہی کہنا چاہیے۔ فقہا فرماتے ہیں قضائے الہی کہنا چاہیے کہ اللہ کے حکم سے۔ حکم اور رضا میں فرق ہوتا ہے، جانے والا ہر کوئی اس کی رضا کے مطابق زندگی گزار کر نہیں جایا کرتا۔ اگر کوئی زندگی اس کی رضا کے مطابق اسے راضی کر کے جائے تو پھر تو رضائے الہی ہے، ورنہ عام لوگوں کے لیے حکم ہے کہ قضائے الہی سے چلا گیا۔ وہ جو قضائے الہی ہے
اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے رب کا حکم ہے۔ باری تعالیٰ کیا حکم دینا چاہتا ہے؟ یہ جو آیت کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا، اس آیت سے آگے 8 آیات میں اللہ خالق کائنات نے کم و بیش 1 درجن سے زائد 12 سے زائد احکامات ارشاد فرمائے کہ میرے بندے یہ کرنا ہے، میرے بندے یہ کرنا ہے، لیکن 2 حکم اللہ نے اکٹھے ارشاد فرمائے، متصل کہے، فرق کوئی نہیں کیا۔ پہلا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، عبادت میری کرنی ہے، باری تعالیٰ تیری عبادت۔ حکم سمجھ میں آ گیا کہ سجدہ تیری بارگاہ میں کرنا ہے، سر تیری بارگاہ میں جھکانا ہے، معبود برحق تو ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ دوسری بات کون سی کرنا چاہتا ہے؟ اپنے بندوں سے اپنی عبادت کے بعد کیا چاہتا ہے؟ فرمایا میں اپنے بندوں سے چاہتا ہوں کہ میری عبادت کے ساتھ ایک کام متصل اور کرے۔ باری تعالیٰ اور کیا کرے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ بہت بڑی بات اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمائی۔ یہ نہیں فرمایا کہ والدین کو احسان کا بدلہ دو، نیکی کا بدلہ دو، برابری کرو، جو کیا ہے وہ کرو، نیکی تمہارے ساتھ کی ہے تم بھی نیکی کرو، شفقت تمہارے ساتھ کی ہے تم بھی شفقت کرو، وہ تمہارے لیے کریم تھے، آج کر سکتے ہو تو کرم نوازیاں تم بھی کرو۔ نانا کوئی ایسی بات نہیں کہی، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ امام نبہانی محدث نشاپوری رحمت اللہ علیہ تعالی اسی آیت کی شرح میں فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے احسان کرنا ہے۔ اپنا اپنا مزاج ہے، میں نہیں سمجھتا، اپنا یہ طریقہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جانے والے کی ماں چلی گئی، یہ بچہ جو پیسے پھینک رہا ہے اس کی دادی چلی گئی، ہماری خالہ چلی گئی، تو موقع مناسبت کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قبلہ عوامی خطیب ہیں، ان کا عوامی رنگ ہے، لیکن میں ایک درویش آدمی، میں یہ اپنے لیے نہیں سمجھتا کہ کچھ مناسب ہے۔ برحال محدث نشاپوری فرماتے ہیں 2 باتیں فقط میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ فرماتے اللہ نے فرمایا احسان کرنا ہے۔ احسان کیا ہے؟ فرماتے ہیں احسان یہ ہے جو انہوں نے کیا ہے، فرمایا اگر ایک ہے برابری بدل ہوتا ہے، انہوں نے کیا، تمہیں پانی پلایا تم پانی پلا دو، وہ تیری خدمت کرتے رہے تو ان کی خدمت کر دے، وہ تیرے لیے دعا کرتے رہے تو ان کے لیے دعا کر دے، وہ تیرے لیے دوائیاں لیتے رہے تو ان کے لیے دوائیاں لے لے، وہ کبھی تمہیں ہوا دیتے رہے آج تمہیں ہوا دے دے، یہ تو ہو گیا برابر۔ فرمایا احسان کیا ہے؟ محدث نشاپوری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں والدین کے ساتھ احسان یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے تو ان سے بڑھ کے کر۔ اب سوچنا میں نے اور آپ نے ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس سے بڑھ کے کرنا ہے۔ کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے پالا ہمیں، خدمت ہماری کی، تربیت ہماری کی، سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، محنت و مزدوری کی، مشقتیں کی، ہمارے لیے کرتے رہے، ہم نے اس سے بڑھ کے کرنا ہے۔ اسی لیے تو میرے پیر و مرشد خواجگان حکیم عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے ایک والد 12 بیٹوں کو پالتا ہے اور 12 بیٹے مل کے ایک والد کو نہیں پال سکتے۔ فرماتے 12 بیٹے ہوتے ہیں، وہ ان کو سنبھالتا ہے، اور جب اس کی باری آتی ہے وہ 12 مل کے نہیں سنبھال سکتے۔ کیوں؟
وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ نے تو ارشاد فرمایا ہے تم نے احسان کرنا ہے۔ بارگاہ رسالت باب میں صحابی حاضر ہوا، دیہات کا رہنے والا تھا، علامہ عبدالحی لکھنوی بہت بڑے محدث ہیں، بر صغیر کے نور الایمان میں لکھتے ہیں، صحابی حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے والدین کے حوالے سے اپنے اللہ سے کچھ وعدے کیے تھے، کچھ ارادے کیے تھے، اللہ سے میں نے کچھ منت مانی تھی اپنے والدین کے حوالے سے۔ میرے حضور نے فرمایا کیا مانا تھا؟ کہنے لگا اللہ کریم سے وعدہ کیا تھا، میں نے اللہ کریم سے وعدہ کیا تھا یہ نعمتیں مجھے میسر آ جائیں گی، تیرے گھر جاؤں گا، گھر جا کے تیرے گھر کی دہلیز کو بوسہ دوں گا، چوکٹ کو چوموں گا بیت اللہ کی۔ تو میرے حضور نے فرمایا عرض کرنے لگا کہ اب حالت آپ کے سامنے ہے، اب جا نہیں سکتا، حالات و معاملات و واقعات و صحت اجازت نہیں دیتی کہ چلا جاؤں۔ اس حدیث پر مفتی فیض احمد اویسی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی محدث بہاولپوری نے شرح لکھی ہے، کہتے ہیں صحیح حدیث ہے۔ قرض کرنے لگا آقا جا نہیں سکا، تو میرے حضور نے فرمایا نہیں جا سکتا تو تیرے لیے اتنی آسانی ہے، تو گھر چلا جا، ماں کے قدم چوم لے، اللہ کعبہ چومنے کی قسم پوری فرما دے گا۔ ماں کے قدم چوم لے، ماں کے قدم چوم لے، کعبہ چومنے کی اللہ قسم پوری فرما دے گا۔ حضرت سلیمان توسی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع کا مسئلہ ہے کہ اب کسی کو ملتے وقت، کسی بزرگ ہو، پیر ہو، والد ہو، ملتے وقت جھکنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ اتنا جھکے کہ آپ کے ہاتھ آپ کے گھٹنوں تک یہاں تک پہنچ گئے تو پھر حرام ہے۔ کوئی بھی آدمی ہو اس کو ملتے وقت اتنا نہیں جھکنا چاہیے۔ کہتے ہیں لیکن کسی بزرگ اور پھر اپنی ماں کے قدم چومنے کے لیے انسان جتنا بھی جھک جائے اللہ اسے اتنا ہی اٹھا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر آدمی اپنی ماں کے قدم چومنے کے لیے جتنا زمین پہ جھکے گا، وہ چارپائی پہ ہے تو تھوڑا جھکنا پڑے گا، اگر وہ زمین پہ کھڑی ہے تو کتنا جھک کے قدم چومنے پڑیں گے۔ ہاتھ زمین پر رکھ کر، ہونٹ اس کے قدموں پہ رکھ کر، خواجہ سلیمان توسی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اپنی ماں کے قدم چومنے کے لیے جتنا جھک سکتا ہے جھک، اللہ تجھے اتنا اوپر اٹھا دے گا، اتنا اوپر اٹھا دے گا۔ لیکن ہمارا معیار بدل گیا ہے، جہاں اسلام نے کہا وہاں ہم جھکتے نہیں۔ اسلام نے تو کہا تھا ان کی عزت کرنی ہے، والدین سے دعائیں لینی ہے، والدین سے خدمت کرنی ہے۔ ہر تیسرا آدمی کسی نہ کسی پیر کو ڈھونڈ رہا ہے جو باشرہ اہل علم، اہل طریقت، حضور کے غلام پیر ہیں، وہ تو ہمارے سر کا تاج ہیں۔ یہ جاہلوں نے دکانداری لگائی ہوئی ہے، جاہلوں نے۔ ماں گھر ناراض ہے، بیٹا کہاں دربار پہ گیا ہوا ہے، والد گھر ناراض ہے، بیٹا کہاں دربار پہ گیا ہوا ہے۔ ارے حدیث پڑھ کے دیکھ، میرے آقا نے فرمایا تیرے والد کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ یہ بوڑھا راضی ہو تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، یہ ناراض ہو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ارے اللہ کی ناراضگی، اللہ کی رضا تو تیرے گھر میں ہے، تو در بدر پھر رہا ہے۔ دو چیزوں کا فرق کرنا چاہیے، کچھ ہوتے ہیں کامل، کچھ ہوتے ہیں عامل۔ بھائی خالد صاحب، کچھ عامل ہوتے ہیں، کچھ کامل ہوتے ہیں۔ جو کامل ہیں ان کے پاس جایا کریں، کامل کے پاس جب جائیں وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ وہ جاتے ہوئے پوچھیں گے لنگر کھایا ہے، کبھی پوچھیں گے صحت کا کیا حال ہے، کبھی پوچھیں گے نماز پڑھی ہے، کبھی کہیں گے گھر کا کیا حال ہے۔
کامل تیرے لیے دعا کریں گے، تیرے دل پہ نگاہ ڈالیں گے۔ عامل کے پاس چلا جائے گا، وہ پوچھے گا کماتا کتنے ہیں، گھر میں کتنے ہیں، دے کتنے سکتا ہے، تجھ پہ کسی نے تعویذ کر دیے ہیں، تیرا چاچا کون ہے، تیرا ہمسایہ کون ہے۔ عامل جا بجا پھر رہے ہیں، عاملوں کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہ کر۔ تو کامل مل جائے تو جایا کر، ورنہ والدین کے قدموں میں بیٹھا کر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے حضور نے صحابی سے کہا تم ماں کے قدم چوم لے۔ کہنے لگا آقا یا رسول اللہ ماں دنیا میں نہیں۔ فرمایا والد کا ماتھا چوم لے۔ کہنے لگا ماں بھی نہیں، والد بھی نہیں ہے، دونوں نہیں ہے۔ میرے حضور نے فرمایا جا قبر پہ، ماں کی قبر چوم قدموں کی طرف سے، والد کی قبر چوم سرہانے کی طرف سے۔ کہنے لگا آقا یا رسول اللہ قبروں کا بھی پتہ نہیں ہے۔ فرمایا گھر چلا جا، نشانی لگا، ماں کی قبر سمجھ کے چوم لے، اللہ کعبہ چومنے کی قسم پوری فرما دے گا۔ کعبہ چومنے کی۔ میرے بھائیو ہم بھول گئے ہیں، ایسا بھی ہے کہ کسی کو دیکھنے کا ثواب ہو، کعبے کو دیکھنے کا ثواب ہے، رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنے کا ثواب ہے، قرآن کو دیکھنے کا ثواب ہے، یا والدین کو دیکھنے کا ثواب ہے؟ والدین کو دیکھنا ثواب ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا عامل کامل پیر فقیر نہیں ہے جس کو دیکھنا ثواب ہو۔ ارے ماں کو دیکھنا ثواب ہے یا والد کو دیکھنا ثواب ہے؟ ہم بھول گئے ہیں، ہم بھول گئے ہیں، ہم نے قرآن حدیث پڑھا نہیں ہے۔ تو احباب ذی وقار ان کی قدر کیجئے۔ قبلہ بالکل بجا فرما رہے تھے، جب چلے جائیں تو یاد بڑی آتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ ادھر سے آئے ہوئے مہمان ہیں، کب چلے جائیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ جتنا وقت ہے ان کی خدمت کیجئے، ان کو راضی رکھیے گا۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں لعنت ہو ایسے شخص پر جو اپنی ماں پہ اپنی بیوی کو حمیت دے۔ پھر سنیے گا، فرماتے ہیں لعنت ہو ایسے شخص پر جو اپنی ماں پر اپنی بیوی کو حمیت دے۔ کبھی فیصلے کی گھڑی آ جائے، والدین غلط بھی ہوں نے غلط نہ کہنا۔ کبھی غلط ہوں بھی وہ غلط نہیں ہوتے، غلط ہوں بھی انہیں غلط نہ کہنا۔ انہیں کہنا ابا آپ ہی سچے تھے میں غلط تھا، ماں آپ ٹھیک تھی میں ہی غلط تھا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے جس رشتے کو اہمیت دی وہ ماں کا رشتہ تھا، ماں کا رشتہ تھا۔ لوگ قدریں بھول چکے تھے، میرے حضور نے فرمایا اللہ کی جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو جن گھروں میں ان رشتوں کا تقدس ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، ان گھروں میں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، دنیا میں جن لوگوں نے عروج پایا ہے، جن لوگوں نے عزتیں کمائی ہیں، سکون سے زندگیاں گزاری ہیں، ان لوگوں کے پیچھے آپ کو والدین کی دعائیں نظر آئیں گی، ان کے والدین ان سے راضی نظر آئیں گے، وہ اپنے والدین کے قدموں میں بیٹھے نظر آئیں گے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی جیلان سے بغداد آئے، تحصیل علم کے بعد واپس جیلان گئے، سفر تھا، رات کو گھر پہنچے، دروازے پہ دستک نہیں دی کہ ماں کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ 11ویں ہم مناتے ہیں، قادری ہم ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی کے ماننے والے ہم ہیں۔ 6 سال کے بعد گئے تھے، 6 سال کے بعد دستک نہیں دروازے پہ دی، ماں کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ ہم تو 1 گھنٹے کے بعد واپس آئیں تو دروازے کو ٹھڈا مارتے ہیں کہ جیسے گھر والے ہمارے نوکر ہوں۔ لیٹ آ جائیں تو ہم سمجھتے کوئی نہیں کہ والد ہے یا ماں ہے، ہمارا تو غصہ ہائی ہو جاتا ہے۔ یہ خواب کی دنیا سے باہر نکلو، حقیقت کی دنیا میں آؤ۔ اگر کچھ اللہ سے لینا ہے، ان بزرگوں کی زندگیاں پڑھ کے دیکھو، دروازے پہ بیٹھے رہے،
آئے 6 سال کے بعد، کہا ماں تیری نیند خراب نہ ہو جائے۔ تہجد کا وقت ہوا، ماں نے وضو کیا، مصلی پہ بیٹھی، فرمایا باری تعالیٰ میرا عبدالقادر تیری راہ میں ہے، تو کامیابی دے دینا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا، میں جو کچھ بھی ہوں ماں کی دعا سے ہوں، ماں کی دعا سے ہوں۔ اسلام کا یہ فیصلہ ہے کہ ماں کے لیے ولی ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے، نوجوان کہتا ہے میری ماں ایسی ہے، اور میرے بھائی ماں کے لیے ولی ہونا ضروری نہیں ہے۔ ماں گناہگار بھی ہو، اولاد کے لیے اللہ اس کی دعا ولیوں سے زیادہ سنتا ہے۔ ماں کا تہجد گزار ہونا ضروری نہیں ہے، ولی ہونا ضروری نہیں ہے، نیک ہونا ضروری نہیں ہے۔ ماں کا اتنا کافی ہے کہ وہ تیری ماں ہے، وہ جیسی بھی ہے، اس کے ہاتھ گوبر آلود ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دے، اللہ قریب آ کے سنا کرتا ہے۔ اس کا برا ہوا آنچل اللہ کی بارگاہ میں اٹھ جائے، اللہ کا ہر عرش ہل جایا کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ تیری ماں تہجد گزار ہو، بڑی نیک ہو، نا وہ تیری ماں ہے، جیسی بھی ہے، تیرے لیے ادب بھی ضروری ہے، احترام بھی ضروری ہے۔ تیرے لیے ضروری ہے کہ تو ان کا ادب اور احترام کرتا رہے۔ اللہ خالق کائنات بھائی ذوالفقار صاحب کی والدائے مرحومہ کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، جن کی مائیں والدین زندہ ہیں، اللہ خدمت کرنے کی، خدمت کر کے جنت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔